والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبو القاسم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرحوم سید اطہر عباس رضوی عال اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جی سب لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ تیسری برسی ہے مرحوم و مغفور مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب مرحوم، جو ویسٹ بنگال انڈیا کے اندر مقیم تھے، جن کی بے انتہا خدمات ہیں، اور ان کے فرزند نے مجھ سے چاہا کہ میں ان کے والد کی مجلس کو پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں. اور یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جن میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہمیں وجود عطا کیا. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا کیا، اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا اس بات پہ شکر کہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا. سب کا بہت بہت وعلیکم السلام. سب کو پروردگار مولا سلامت رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے فون سے آن لائن ہوا ہوں، تو بہت معذرت چاہوں گا. بعض کا بیچ میں جو ہے وہ میں سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا، تو بیچ میں رنگ کی ٹون آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا کی. اس کریم ذات کا ہم پہ احسان، اس نے ہمیں خلق کیا. وہ چاہتا تو ہمیں نہ بناتا، لیکن اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں خلق کیا. دوسرا جو اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ اس بات پہ کہ اس نے ہمیں وجود کے بعد انسان بنایا. اگر کسی اور مخلوق میں خلق کر دیتا تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے. انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں شعور دیا. شعور کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اس نے عقل، سب سے بڑی نعمت، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں ایمان عطا کیا. علیکم السلام. تو ایمان کی جو نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور یہ ایمان اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ابھی ایام غدیر آنے والے ہیں، پھر ایام محرم آنے والے ہیں. تو شیعہ، میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت کہ شیعہ ایک ایسے پرندے کا نام ہے کہ جس کے دو پر ہیں، ایک ولا ہے، دوسرا عزا ہے. اور شیعوں کی دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہیں احساسات و جذبات.
تو ہم ان تمام میں بیلنس رکھتے ہیں، توازن رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام حضرات کے جو ہے انشاءاللہ یہ میوزک نہیں ہے بلکہ بالکل میری رنگ ٹون یا کچھ بھی بات کر جائے، کسی کا فون رنگ کر جاتا ہے تو وہ آواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تمام نعمتیں عطا کی، آج ایک ایسے عالم دین جن سے میری ملاقاتیں بہت کم ہیں، جب میں 2006 میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا تو اس وقت وہ میری عیادت کے لیے جب لندن مدارس پڑھنے آئے تھے تو وہ تشریف لائے ماہ رمضان میں، اور میری ملاقات ہوئی، اور مولانا ایک بے انتہا خدمت گزار جنہوں نے اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں بے انتہا خدمات انجام دی، اور کلکتہ ہو یا بنگال کا پورا وہ خطہ ہو جہاں پہ انہوں نے خدمات انجام دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جب نعمت سے مالا مال کیا تو اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ہمیں لوگوں تک وہ اللہ کا، توحید کا، نبوت کا، علیکم السلام تمام، اور امامت و ولایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کی یہ نعمتیں جب ہمیں مل جاتی ہیں تو انہیں اپنے تک رکھنا کافی نہیں بلکہ لوگوں میں تقسیم کرنا، بانٹنا بہت اچھا ہے۔ اور کئی مرتبہ بہت سی نعمتوں کا یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں پہ ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، مزید تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب مختلف نعمتیں ہیں، ان کو لوگوں میں کیسے بانٹے، میں چند ایک واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو مشہور معروف ایک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی، وہ شوہر نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی فرشتے سے کہلوایا کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اس میں تمہاری آدھی زندگی سختیوں میں گزرے گی اور آدھی نعمتوں میں گزرے گی، اس میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ اب تم چن لو کہ تم نے پہلا زندگی کا حصہ نعمتوں میں گزارنا ہے یا زندگی کا دوسرا حصہ اللہ کے نعمتوں میں گزارنا ہے۔ مفلسی میں پہلا حصہ گزارنا چاہتے ہو یا مفلسی میں دوسرا حصہ؟ کبھی مجھے مہلت دو سوچنے کا، بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کریں اس طرح سے، تو بیوی نے کہا کہ بھئی زندگی کے پہلے حصے میں آپ نعمتیں مانگ لیں اور دوسرے حصے میں ہم مفلسی سے گزار لیں گے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ زندگی کے پہلے حصے میں ہمیں نعمتیں دے دے، دولت دے دے، اور دوسرے حصے میں مفلسی میں گزار لیں گے۔ تو زندگی کا اس کی پہلا حصہ بہت زیادہ نعمتوں میں گزرا، اللہ نے بہت زیادہ، جیسے ہی اس کو نعمتیں عطا ہونا شروع ہوئیں، دولت آنے لگی، تو بیوی نے کہا بھی اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، دولت دے گا، تو پھر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جمع نہ کرنا، لوگوں میں بانٹو، کیونکہ ہمارے یہاں کمی نہیں ہوگی، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، جس قدر ہو سکے لوگوں میں بانٹو۔ وہ لوگوں میں نعمتیں بانٹنے لگا، لوگوں میں بہت زیادہ اللہ کی جو ہے وہ جو اس کے اوپر نعمتیں تھی سب بانٹنے لگا۔ جب وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگا تو کیا ہوا کہ جب آدھی زندگی گزر گئی تو اس نے کہا پروردگار آدھی زندگی تو گزر گئی لیکن تو نے ابھی تک نعمتیں چھینی نہیں ہیں، مفلسی نہیں آئی۔ پھر اس نے دوبارہ خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پیغام دیا کہ تمہیں اللہ نے جب نعمتیں دی تو تم نے اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ تم نے لوگوں میں اپنی اللہ کی جو تمام نعمتیں تمہیں ملی تھی، دولت، اس میں تقسیم کیا۔ اللہ کو وہ اپنا بندہ بہت پسند ہے کہ جو لوگوں میں اس کی نعمتوں کو بانٹتا ہے، اور جب وہ نعمتیں لوگوں میں بانٹتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو تم نے اپنی زندگی کے پہلے حصے میں دولت مانگی تھی، دوسرے حصے میں مفلسی، لیکن اب یہ دوسرے حصے میں ہم نے مفلسی کو تم سے دور کر دیا تاکہ تم ہمیشہ لوگوں میں نعمتیں بانٹتے رہو جیسے تم بانٹ رہے ہو۔ ایک بہت بزرگ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا، بلکہ میرے اپنے والد کا ہی ہے جملہ، کہ میں جب تک لوگوں کو دیتا رہا اللہ مجھے دیتا رہا، جب میں نے لوگوں میں بانٹنا بند کر دیا تو میرا بھی حصہ اتنا ہی ہے جتنا مجھے ضرورت ہے۔ تو کہا بیٹا ہمیشہ دیتے رہو لوگوں کو، جو ہاتھ کھلا رکھتا ہے اللہ اسے عطا کرتا رہتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کوئی علم کا سرمایہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور علم کی دولت کو تقسیم کرتا ہے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ۔ معصوم کی حدیث ہے کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر و اشاعت کیا جائے، لوگوں میں بانٹا جائے، لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔
جو جتنا لوگوں میں علم بانٹے گا اللہ اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ کرتا جائے گا۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو تو ہر ظرف بھر جاتا، ایک جگ ہے اس میں 1 لیٹر پانی کی گنجائش ہے، آپ 1 لیٹر پانی بھر دیں تو وہ اب اس میں اور کیپیسٹی نہیں رہے گی، اس میں اور مقدار آنے کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اور پانی ڈالیں گے تو وہ بہنے لگے گا، صرف 1 لیٹر ہی پانی آئے گا۔ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو اس کمرے میں شاید 10,000 لیٹر پانی آ جائے، لیکن ہر شے کی ایک مقدار ہے، اس کے بعد پھر وہ مقدار بھر جاتی ہے۔ لیکن جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کی ایک ظرفیت ہے، اس ظرفیت سے زیادہ اگر بھر دو تو وہ سب بہہ جائے گا۔ لیکن جناب امیر فرماتے ہیں الا وعاء العلم، ہر شے کی ایک ظرفیت ہے سوائے علم کی ظرفیت کے، الا وعاء العلم، سوائے جہاں پہ علم رکھا جائے۔ فإنه يتسع بما جعل فيه، جہاں علم رکھا جاتا ہے دماغ آپ کا، جتنا اس میں علم بھرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کی جو ہے کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ فإنه يتسع بما جعل فيه، مولا علی کہتے ہیں کہ ہر شے، ہر ظرفیت بھر جاتی ہے سوائے علم کے ظرف کے، کیونکہ علم کا ظرف جو ہے وہ اللہ اس کو وسعت دیتا جاتا ہے، وسعت وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم حاصل کرنے والا۔ تو اب یہ کبھی نہ کہا کہ یہ کہہ رہے بچے کو اتنا زیادہ پریشر نہ تو اس کا دماغ بھر جائے گا، نہیں، یہ کوئی کمپیوٹر کی میموری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 20 گیگا بائٹس ہے، 100 گیگا بائٹ ہے، 100 ہے، 200 ہے، 200، اس کے بعد پھر جو ہے وہ میموری فل ہو گئی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے علوم سیکھتے چلے جاؤ گے اللہ اتنی ہی وسعت دیتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے، اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ جو علم ہے انسان لالچ نہ کرے، بس میں سیکھوں، میرے پاس علم ہو، باقی کسی کے پاس نہ ہو۔ جتنا سیکھو کہو گے جتنا میں نے سیکھا ہے میں اوروں میں بانٹوں، میں اوروں کو سکھاؤں، جتنا سکھاؤ گے، جتنا علم بانٹو گے اتنا ہی علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے حاملین سے محبت بھی کرتا ہے، حامل علم سے، اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندوں میں علم بانٹا جائے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ کے علوم کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ قرآن علم الہی کا بہت بڑا شاہکار ہے، احادیث علوم آل محمد علیہ السلام کے علم کا بہت بڑا شاہکار ہے، اس لیے ان تمام علوم کے اندر انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ انہیں بانٹا جائے۔ آج ایک ایسے عالم دین کی برسی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو پوری زندگی یہ جو برکات آتی ہیں نا، جو افراد عملی میدان میں چلے جاتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے یہ جو عوام جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جو عام لوگ ہیں، انہی سے محبت کا نام بندگی ہے، انہی سے محبت کا نام۔ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے، سب سے محبت کرے، انہی میں اٹھے بیٹھے، انہی کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ وقت گزارے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ الگ سے الگ تھلگ رہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ میں الگ تھلگ ہو جاؤں گا تو میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، میں بہت بڑا عارف بن جاؤں گا، میں بہت بڑا صوفی بن جاؤں گا، پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا۔ تو ایک بہت بڑے عارف سے پوچھا کہ آقا میں کیا کروں، کیسی عبادات کروں کہ میں بہت ترقی کر جاؤں؟ تو کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، الطریق الی اللہ من بین الناس، اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے جاتا ہے، کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی الگ سے راستہ نہیں بنایا کہ جہاں سے جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، نہیں، لوگوں کے درمیان ہی سے گزرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ لوگوں کے درمیان رہو، لوگوں سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق کو اپنا سمجھو، انہیں بیگانہ نہ سمجھو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اللہ نے جب انہیں ڈسکرائب کیا، جب ان کی قرآن کریم میں رسول خدا کی توصیف کی تو اس میں جملہ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی وہ محسوس کرتے تھے ہمیں میں سے ہیں، رسول خدا ہمیں میں سے ہیں۔ اور جب باہر امام علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں تو اسی لیے مختلف جگہوں سے ائمہ علیہ السلام نے شادیاں کی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ بھئی عربی میں ساری شادیاں کر لیتے ائمہ علیہ السلام؟ نہیں، جناب سیدہ جناب امیر دونوں عرب تھے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ
عرب تھیں، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام نے ایران سے شادی کی. امام سجاد نے مثال کے طور پہ اپنے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی سے شادی کی، پھر امام باقر علیہ السلام کی سندھ سے شادی ہوئی، پھر افریقہ سے شادی ہوئی، پھر روم سے. یہ جو مختلف دنیا کے علاقوں سے امام علیہ السلام نے شادیاں کی تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ ارے یہ الگ تھلگ رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. نہیں، ائمہ نے ان میں سے شادیاں کرنے کے بعد ان کو اپنایا، ان سے اولادیں اور امام علیہ السلام. اب جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں دنیا کی تمام قوموں کے جو سب سے خوبصورت فیچرز ہیں چہرے کے وہ امام زمانہ کے چہرے پہ ہوں گے، کہ کوئی بھی دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ ہم میں سے ہیں. ارے یہ اتنی خوبصورت آنکھیں، ارے ناک اتنا خوبصورت، یہ ہونٹ، لب، ان کی ریش مبارک، ان کی بھویں، ان کی پیشانی، ان کا قد، ان کے امام زمانہ میں ہر آدمی اپنائیت محسوس کرے گا اور اتنی خوبصورتی ہوگی کہ اللہ کی علم و قدرت و کمالات کا جو مظہر نظر آئے گا وہ امام زمانہ کے وجود مقدس میں نظر آئے گا. کہ امام کو جو دیکھے گا نورانیت، ان کے علم، ان کی پاکیزگی، ان کے متانت، ان کی لطافت، ان کی عظمت، جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہمارے ہیں. ان کے اندر اتنی لوگوں کے اندر چاہت پائی جائے گی. تو لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے جناب امیر صاحب فرماتے ہیں یہ جو آج 3 برس گزر گئے، لیکن مجھے مسلسل آپ دیکھیں تو ڈھاکہ سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا کے مختلف علاقوں سے، جہاں جہاں مولانا گئے، افریقہ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ تبلیغ کے لیے گئے، کہ ہر جگہ سے لوگ جو ہیں ان کے مجلس میں کیوں آئے؟ کہ جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں مولا کی حدیث فرمان. آپ فرماتے ہیں کہ تمام میرے برادران جو سلام کر رہے ہیں ان سب کو وعلیکم السلام. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو وہ تمہارے ملنے کے مشتاق ہوں، تمہیں دیکھنے کے مشتاق ہوں، چاہتے ہو میں ملاقات کروں. اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں یاد کریں، روئیں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہر آدمی یاد کرے. آج یہ مولانا موصوف، مولانا مرحوم کے کیوں ہم سب کے سب ان کو یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں میں ایسے رہے کہ لوگ انہیں آج یاد کریں. مشکل کشا میں سب کو، حضرات کو جو بھی سلام کر رہے ہیں، یاری مدد کر رہے ہیں، سب کو سلام، وعلیکم السلام، یاری مدد. تو اب تمام کے تمام دنیا کے اندر آپ کہیں چلے جائیے، آپ کو وہ افراد جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، انسان انہیں جب دیکھے تو ان کے دیکھنے سے بھی ایک خاص جو ہے انسان. میں آپ کو سب کو دعوت دوں، غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر. آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ خود کئی مرتبہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو دیکھنے اور ملنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کوئی اپنا ہے، یہ کوئی علی والا ہے، یہ کوئی حسین والا ہے. یعنی یہ لوگوں کے چہروں پہ رونقیں اور نور یہ انسان کو انہیں قریب کر دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے. حتیٰ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، اس مسلمان کے چہرے پہ ہی کچھ اور بات آ جاتی ہے. جب کوئی ایک مشرک سے ایک موحد ہو جائے، جیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کی چہرے کی رونق بدل جاتی ہے. اور جیسے ہی وہ کہے محمد رسول اللہ. میں ابھی آج صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ بحار الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے چھٹے امام الاسلام سے ظاہراً، کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو ساری کی ساری رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ ساری جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ارے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک مرتبہ خوشی کے مارے اللہ جو ہے وہ اس کے رحمتیں برسنے لگتی ہیں اس آدمی پہ، اس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا. اور جیسے ہی وہ کہتا ہے علی ولی اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے، یہ حقیقتاً میرے پورے دین کو مان چکا ہے، یہ میرے دین کو مان رہا ہے. تو عزیزان گرامی کہ ہمیشہ پورے دین کو اپنائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین اپنانے کے لیے کہا. کل آپ کے یہاں بہت سی جگہوں پہ تو شاید شب بھی لگ گئی ہو کہ اور آئندہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر عید غدیر آ رہی ہے، تو یہ عید ولایت، یہ امیر المؤمنین کی ولایت کا ماننا، ان کی ولایت کا اقرار کرنا انسان کو مستکمل الایمان بناتا ہے. اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی
ولایت کو نہ مانے. آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے, پروردگار آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو یاد رکھیے گا کہ مکمل دین پہ عمل کرنا ضروری ہے. روایات میں ہے کہ علیکم السلام کہ آپ اگر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے تو عبادات قبول نہیں. عبادات قبول ہیں. عبادتوں کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے. بغیر ولایت کے عبادات بھی قبول نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دی. ان میں سے ایک کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا بنایا, اور پھر ہمیں اس راستے پہ چلایا جسے وہ پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو راستہ پسند ہے ہم اس راستے پہ ہیں, ہم اس راستے پہ قائم و دائم ہیں. تو آئیے, یہ جو تمام کے تمام مؤمنین دوسرے مؤمنین کے کام آتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ان کی اللہ جو ہے وہ خاص انہیں توفیقات عطا فرماتا ہے. اور انہی میں ایک مولانا موصوف, مولانا مرحوم مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب کے, جنہوں نے ایک طویل مدت ممبر کی اور محراب کی خدمت انجام دی. یہ عجیب و غریب ہے نا کہ بہت سے لوگ محراب میں ہوتے ہیں لیکن ممبر پہ نہیں آ پاتے, بہت سے ممبر پہ ہوتے ہیں محراب نہیں. لیکن یہ دو نعمتیں ہیں کہ ممبر و محراب دونوں اگر خدا کسی کو عطا کرے. میں یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں, لیکن یہ حدیث سن لیجیے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ وسائل الشیعہ میں ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہمارے کسی بھائی نے لکھا کہ میں ہندو ہوں لیکن میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں آپ کی انڈیا سے بہت زیادہ مجالس سنتا ہوں. آئی لو یو, لسن ٹو یو. بہت شکریہ. پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ سب سلامت رہیں. میرے بھائی ہیں, بہنیں, مجھے نہیں معلوم ہے, میں نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو یاد رکھیے گا, آپ کوئی بھی ہوں, ہندو ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, کوئی بھی ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین. اگر اللہ اپنے کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ اگر اپنے کسی بندے کی خیر چاہے, اور اللہ اپنے ہر بندے کی خیر چاہتا ہے, تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مختلف نعمتیں, لیکن اللہ آزمائشیں کرتا ہے, امتحان لیتا رہتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں اب اس کے دل نے ثابت کر دیا, اس کے دل میں جاؤ حسین کی محبت کو ڈال دو. یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. روایت میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو عجیب و غریب کیفیت تھی. میں نے اس کو مختلف انداز سے پیش کیا اور میں نے اس روایت کو پہلے بھی دیکھا تھا, پڑھا کہ ابن قولوہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو بھی ان کو ظاہراً جسد مطہر کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا. تو 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے زیارت امام حسین کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں طواف حسین ابن علی کا انہوں نے کیا. فرشتوں نے چاہا کہ ہم زیارت کے لیے جائیں تو آئے. تو اللہ نے کہا ہر روز 70,000 فرشتے زمین پہ جائیں حسین کی زیارت کے لیے. سب سے زیادہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ فرشتے ہیں, انسانوں سے زیادہ, پرندوں سے زیادہ, تمام مخلوقات سے زیادہ فرشتے, اربوں کھربوں فرشتے. تو ہر روز 70,000 فرشتے امام حسین کی زیارت کے لیے تھے ہر روز. اور جب سے شہادت ہوئی ہے اور قیامت تک فرشتے زیارت کے لیے آتے رہیں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ایک دفعہ آئے ہیں ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی, ان کی نوبت ہی نہیں آتی دوبارہ زیارت کی. اتنے فرشتے ہیں جو تمنا کرتے ہیں ہمیں پھر زیارت امام حسین مل جائے. تو کہ انہیں ایک ایک مرتبہ زیارت ملی, اور ابھی جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ انتظار میں جو ہے وہ اور زیادہ ہیں, اور جو زیارت کر چکے وہ ایک ایک مرتبہ زیارت کی. تو اگر کوئی امام حسین کی 2 مرتبہ زیارت کر چکا ہے تو وہ شکر ادا کرے, پروردگارا تو نے مجھے حسین کی زیارت 2 دفعہ نصیب کی, جبکہ تیرے کتنے فرشتوں کو, معصوم فرشتوں کو دوبارہ زیارت ابھی تک نہیں ملی. اور روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے, اس کے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. میرے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں یو ایس اے سے ہوں اور میں سکھ ہوں, اور میں جو ہے وہ نہنگ سوچا سنگھ. تو یہ کہا کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں اسلام کو بہت زیادہ محبت سے, میں اپنے تمام
भाई बहनों से, चाहे वो मेरे शिया भाई बहनें हों, चाहे सुन्नी भाई बहनें हों, मेरे हिंदू भाई बहन हों, मेरे सिख भाई बहन हों, ईसाई हों, जो सब सुन रहे हैं, पूरी दुनिया से देख रहे हैं, मैं आप सबका ममनून हूं कि जिस तरह से आप लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम का, आप हम लोग तो चले अहले बैत की नस्ल से हैं, आप लोग तो उनकी नस्ल से नहीं हैं, उनके फिर भी आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। या आपकी मोहब्बत बता रही है कि आले मोहम्मद ऐसे हैं कि जो मोहब्बत के लायक हैं, यानी वो इस लायक हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। तो दीन और मजहब जो है वो इंसान को मोहब्बत सिखाता है, सबको करीब करता है। हमें सबको एक दूसरे की परवाह होती है, लेकिन अल्लाह को सबकी, वो ऊपर वाला, वो रब जो है वो सबके लिए रिज़्क़ देता है। वो आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, कोई उसे अल्लाह कहे, कोई रब कहे, कोई उसे ईश्वर कहे, उसे कोई गॉड कहे, जो मर्जी नाम दे लीजिए, वो सबका है, वो सबका खालिक। तो आज दीन और दीनदारों का फरीजा यह है कि वो सब लोगों को इन तमाम फसादात और इन तमाम वबाओं से बचाएं, कि आगे खुदा ना करे कह रहे हैं जंगें होंगी, ये होगा, वो होगा, हालात खराब होंगे। इन तमाम हालात में हमारा मजहबी लोगों का सबसे बड़ा फरीजा है कि हम लोगों को करीब करें एक दूसरे से। हम नहीं कहते कि आप शिया हो जाएं, हम नहीं कहते कि आप मुसलमान हो जाएं, आप हिंदू रहें, बेशक आप सिख रहें, आप सुन्नी रहें, आप ईसाई रहें, मसीही रहें, अपने दीन पे अमल करें, हम नहीं कहते, लेकिन एक दूसरे का एहतराम करें, मोहब्बतें करें। और हुसैन इब्न अली तो बने ही मोहब्बतों के लिए हैं। सब लोगों को बहुत बहुत सलाम हो। बहरहाल लोग बहुत उससे सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बस आपको 5 से 10 मिनट की ज़हमत दूंगा। तो आज या याम तमाम के तमाम जो बरादरान और मेरे सब के सब सुनने वाले हैं, याद रखें कि ये जो आपके पास नेमतें हैं ये बढ़ जाएंगी अगर आप अल्लाह के बंदों में नेमतों को तकसीम करेंगे। जिसके पास इल्म है वो इल्म बांटे, जिसके पास रिज्क है वो रिज्क बांटे, जिसके पास अच्छा अखलाक है वो अच्छा अखलाक बांटे। आपका अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, वो कहते हैं अच्छा अखलाक जो है ना वो भी कंटेजस है, वो भी सरायत करता है, यानी एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाता है। आप किसी को मुस्कुरा के देखें, उसका मूड ऑफ भी होगा तो वो थोड़ी सी देर देखेगा, फिर जब देखेगा भी ये आदमी बेवजह मेरे लिए मुस्कुरा ही रहा है तो मैं भी मुस्कुरा दूं। ये अच्छा अखलाक जो है वो एक से दूसरे को मुंतकिल होता है। जितना मर्जी लोग आपके साथ बुरा पेश आए, आप अच्छी तरह से बात करते रहें अच्छे अखलाक से। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी यही लिखी गई है, वो अपने बेगाने सबसे खुश अखलाकी से पेश आते थे। आज हम मौलाना मौसूफ को क्यों याद कर रहे हैं? उनका भी अखलाक बहुत अच्छा था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे जुमले लिख रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है मैं पढ़ता जाऊं, मैं बहुत तेजी से कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये जितना भी हो सके, ये इंशाअल्लाह सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये जितना भी हो सके हम अपने अंदर वो सिफात पैदा करें कि लोग हमारे दीन और मजहब की इज्जत करें। हमारी वजह से लोग आपको देखेंगे तो आपके दीन की वजह से आपके मजहब की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे कि नहीं ये मानने वाले ऐसे हैं तो दीन कितना अच्छा होगा। तो आज जितना मर्जी जो है ये बड़े बड़े सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की हमें लड़वाने की कोशिश करे, जंगें करवाने की कोशिश करे, हम बाज रहें, हम लोग एक दूसरे पे हाथ उठाएं ना हम उन पे जुल्म करें। ए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द मुस्लिम्स इन द वेस्ट जो है ये आपको मिल जाएगी najaf.org पे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ पे भी आप रहें, सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका अखलाक अच्छा हो। आपका अखलाक अगर अच्छा होगा तो खुद ब खुद लोग आपकी तरफ, आपके दीन की तरफ पीछे चले आएंगे। आपके तमाम दुनिया के जहां जहां पे भी लोग देखने वाले हैं, मैं उन सब से बस यही बात कहूँगा कि जनाबे सैयदुल शुहदा को दुनिया भर में लोग मानते हैं। हिंदुस्तान में हमने देखा है कि हिंदू और सिख ईसाई तक अज़ादारी में आते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं मजालिस में। तमाम दुनिया के हर लोग वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी सहमतों को तमाम कर रहा हूँ क्योंकि मुसलसल लोग पूरी दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग मौजूद हैं। आए ज़रा कुछ देर के लिए देखें वो कौन हुसैन है कि जिनसे सब मोहब्बत करते हैं। वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम
جنہوں نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں پیش کیا. حقانیت امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اپنے خاندان کو پیش کیا قربانیوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ نہیں لوگ جائیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مولا حسین تشریف لائے اور اپنے بھائی بیٹوں کی قربانی پیش کی، خود اپنی جان پیش کی. ان کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل. اور مولا حسین نے پھر یہ نہیں کیا کہ صرف عرب ہوں، اس میں فارس بھی تھے، اس میں جو آنا چاہتا تھا، ہندو اگر جانا چاہتے وہ بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حسینی برہمن ہے. بہت سے لوگ تو صرف برہمن نہیں، کوئی بھی ہو، چھوٹی ذات کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر حسینی بننا چاہے بن سکتا ہے. اسی طرح سے ایک عیسائی وہب نامی ایک عیسائی وہ آئے، انہوں نے اپنی جان دی افریقہ سے، حضرت جان. سارے لوگوں نے امام حسین پہ اپنی جان قربان کی. آپ جو مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ٹپس دیں. پہلی چیز کوئی بھی اپنے ایمان کو ضائع نہ ہونے دے. کہیں پہ بھی رہیں آپ، چاہے مشرق میں رہیں مغرب میں رہیں، اپنے ایمان کو ضائع نہ ہونے دیں، ایمان کو باقی رکھیں. نمبر 2، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، لوگوں سے پیش آئیں اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے بغیر کچھ قبول نہیں. نمبر 3، جو کچھ بھی ہو سکے چھوٹی موٹی عبادت کریں، واجبات ادا کریں، چاہے نماز ہی صرف پڑھیں، کریں ضرور، واجبات ادا ضرور کریں. نمبر 4، جیسا بھی ہو اپنے والدین کا احترام کریں، چاہے وہ گنہگار ہوں، چاہے آپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، والدین کا احترام کرو. کوئی بھی سننے والا میرا، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، شیعہ ہو، سنی ہوں، سب اپنے والدین کا احترام کریں. ماں باپ کا احترام اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، والدین کا احترام کریں. نمبر 5، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں. تو مولا حسین ایک مکمل ہستی کا نام ہے جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دی. بس بھی میں نے زحمت کو تمام کیا کہ مولا حسین علیہ السلام آج مولانا سید اطہر پاک عباس رضوی کے مجلس ہے. مولا حسین کے بھائی عباس ابن علی ہیں. آج اطہر عباس کی مجلس ہے تو اس میں سینکڑوں لوگ، ہنڈریڈز آف لوگ سن رہے ہیں، نہ جانے ہزاروں لوگ، نہ جانے مجلس کون کون سی ٹی ویوں سے آ رہی ہے، ہزاروں، شاید مجھے نہیں معلوم، شاید لاکھوں لوگ ہوں، لیکن دسیوں ہزار لوگ سن رہے ہیں مجلس کو. کیونکہ ایک عالم دین جنہوں نے اچھے اخلاق سے خدمت کی، ان سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. اور وہ بس میں نے زحمت کو تمام کے چند جملے مسائل کو سن لیجیے. ان کا نام تھا اطہر عباس، اور مولا عباس علیہ السلام جن کا لاشا 3 دن تک مولا حسین کے ساتھ اور شہداء کربلا کی لاشوں کے ساتھ میدان کربلا میں پڑا رہا اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا. 3 دن تک لاشیں پڑے رہے. ان لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا. آئیں ذرا کچھ دیر مل کے کربلا چلتے ہیں. وہ حسین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، ان کا لاشا، جن کی والدہ کا اتنا بڑا احسان، جن کے نانا رسول خدا، نانی خدیجہ الکبریٰ، ان کا لاشا پڑا رہا. اور جب 3 دن تک لاشا بے گور و کفن دھوپ میں پڑا رہا، جب تیسرے دن بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو ان کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کو کسی نے دفنایا نہیں. بنی اسد کی خواتین روتے ہوئے گھر آئیں. کہا ہے بنی اسد کے مردو، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا
لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں، جاؤ جا کے دفناؤ لاشے کو۔ مردوں نے کہا کہ ہم عبید اللہ نے زیاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم لاشا نہیں دفنائیں گے۔ تو پھر خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم امام حسین کو دفنا دیں گے۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا نہیں، ہم جاتے ہیں۔ جب آئے نا تو دیکھا کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا، وہ سب سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے لے گئے تھے، کسی لاشے کا سر نہیں تھا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لاشیں پڑے ہیں، کسی بھی لاشے کا سر نہیں، نہیں معلوم کون سا لاشا باپ کا ہے، کون سا بیٹے کا، کون سا آقا کا، کون سا غلام کا، نہیں معلوم۔ متحیر و پریشان کھڑے تھے، ہم کون سے لاشے کو کہاں دفنائیں۔ اتنے میں دیکھا تو کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اترے اور ایک مرتبہ وہ ہر لاشے کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا پاؤں میں بیڑیاں پہنائے گئیں، بابا لاشوں کو پامال کیا گیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے بنی اسد کو بتانا شروع کیا، کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ مولا نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے سے تھے، اگر آپ اجازت دیں وہ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، ہم حبیب کے لاشے کو الگ دفنا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا اجازت ہے۔ مولا نے ایک ایک لاشا بتایا، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا، وہ سعید کا لاشا، وہ شوذب کا لاشا، وہ عابس کا لاشا، وہ جون کا لاشا۔ مولا لاشیں بتاتے رہے، وہ سب کے سب بنی اسد لاشیں دفناتے رہے۔ پھر مولا نے ایک مرتبہ ایک آدمی، کچھ لوگ آئے، کہا قیدی یہ لاشا ملا۔ مولا رونے لگے، کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، اس لاشے کو یہاں دفنا دو۔ پھر ایک مرتبہ کچھ لوگ کا قیدی ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا ملا، چھوٹے سے بچے کا۔ مولا نے رو کے کہا کہ یہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قیدی وہ لاشا ہم کہاں پہ دفنائے؟ مولا نے کہا وہ لاشا وہی دفنا دو، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ کا مجھے چٹائی لا دو، کا مولا کیوں؟ کا ایک لاشا میں خود دفناؤں گا۔ مولا نے لاشا رکھا، کیا قیدی ہے کس کا لاشا؟ کا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ مولا مقتل میں اترے، اعضاء جمع کرنے لگے، کا قیدی کیا کر رہے؟ کہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میرے بابا کے اعضاء پھیل گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے تجھ جلال کا، تجھے واسطہ تیرے حسین کا، حاضرین کے تمام سننے والوں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، مخصوصاً حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اطہر عباس رضوی کے درجات بلند فرما، ان کے خانوادے کے تمام افراد کو، متعلقین وابستگان کو، اعزاء اقارب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما، صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، آج جمعہ کا دن ہے، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا دنیا میں جنگیں، حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما، فلسطین میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، نائجیریا میں، برما میں، نہ جانے کہاں کہاں، پروردگارا بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی اس وقت لوگ سن رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ایک مومنہ نے اپنے بچی کے لیے، بیٹی کے لیے التماس دعا کی تھی، بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی۔ پروردگارا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ جو مریض ہیں تجھے مولا سجاد کا
واسطہ. میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں سے بستر تو نہیں لوٹے جاتے؟ پروردگارا تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو، تمام شہداء کو، تمام وہ مؤمنین مرحومین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور خصوصاً مرحوم مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب کو ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل هو اللہ احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بہت بہت شکریہ.